تو میرے بھائیو اسی طریقے پر سمجھو، اس قرآن نے اللہ نے اطلاع دی کہ خنزیر رجسن، یہ گندگی ناپاک ہے، حرام ہے، بکری طیب۔ کوئی کہتا وائی فائی کچھ نہیں، بھری بری تقدیر اللہ کی طرف سے مانو۔ یہ وہ چیز ہے، یہ بکری اور خنزیر دنیا کے اعتبار سے جانور ہیں، بیچارے دونوں گھوم رہے ہیں، اسٹریٹ میں گھوم رہے ہیں، لیکن نہیں، کھانے کے اعتبار سے ایک کا کھانا حرام ہے اور آخرت میں اس پر سزا ملے گی، ایک کا کھانا طیب ہے، آخرت میں اس پر کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک اعمال کے بارے میں بھی بھلی بری تقدیر ہے کہ فلاں فلاں کام تمہارے لیے مفید ہیں آخرت کے اعتبار سے، اور فلاں فلاں کام تمہارے لیے مضر ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ سچ بولنا تمہارے لیے مفید ہے آخرت کے اعتبار سے، جھوٹ بولنا تمہارے لیے مضر ہے۔ یہ بھلی بری تقدیر ہے، اس میں وائی نہیں چلے گی۔ اس کو مانو کہ اللہ نے یہ کام آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید بنایا ہے اور یہ کام ہمارے لیے مضر بنایا ہے۔ اسی طریقے پر اعمال کے ساتھ اوصاف، ہمارے اندر جو اچھی بری صفات ہیں، یہ سب اچھی بری موقع اور محل کے اعتبار سے بنتی ہیں، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر اور پلاننگ کی ہے، اس پلاننگ کو مانو۔ اور تیسرے، کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اللہ نے پلاننگ کی ہے کہ تمہارے لیے فلاں چیزیں کھانی مفید ہیں، فلاں چیزیں کھانی مضر ہیں۔ یہ تین بھلی بری تقدیریں ہیں، پلاننگ ہیں۔ اس پلاننگ کو اللہ کی طرف سے مانو۔ جب اللہ کی طرف سے مانو تو یہ مسئلہ لا الہ الا اللہ میں سے نکلا یا نہیں نکلا؟ یہ مسئلہ بھی لا الہ الا اللہ میں سے نکلا۔ اللہ ہیں، انہوں نے اپنے بندوں کے لیے پلاننگ کی ہے، بھلی بری تقدیر تجویز کی ہے، لہذا اس کو مان کر کے اعمال کرو۔ تو اللہ کی اس تجویز کو سامنے رکھ کر اچھے اعمال کرو، برے کاموں سے بچو۔ صفات جو تمہارے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں، اس کو بھی بھلی بری صفات ہیں، اپنی صفات کو بھلی جگہ میں استعمال کرو۔ غصہ بری چیز ہے، لیکن کسی جگہ پر اچھی چیز بھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تو حضور کو اتنا غصہ آتا تھا کہ جیسے رخسار میں انار نچوڑ دیے گئے۔ تو وہ رحمت للعالمین بھی تھے، لیکن موقع پر غصہ بھی اتنا آتا تھا۔ یہ صفات ہیں، ان کا لحاظ کرو۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام اللہ تعالیٰ نے تجویز کیے ہیں، اور وہ حلال و حرام اللہ کی تو سب مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق کے اعتبار سے بکری اور خنزیر برابر ہیں، لیکن تمہارے لیے آخرت میں ایک کا کھانا مفید ہے، ایک کا کھانا مضر ہے۔ یہ بھلی بری تقدیر پر ایمان لا کر نبیوں نے جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو۔ دیکھو، بھلی بری تقدیر کا مسئلہ کل یہ ہے، جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ کچھ اور سمجھتے ہیں، وہ تقدیر کا مسئلہ نہیں۔ تقدیر کا مسئلہ لفظ تقدیر کے معنی پلاننگ۔ اللہ نے اس کائنات کی پلاننگ کی ہے انسان کے کنیکٹنگ سے، انسان کے کنیکشن سے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ ہے قضا کا مسئلہ۔ دیکھو، دو مسئلے ساتھ ساتھ ہیں، قضا و قدر۔ یہ میں نے قدر کا مسئلہ سمجھا، عربی میں قدر لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں تقدیر استعمال ہوتا ہے۔ تقدیر اور قدر ایک ہی۔ حدیث میں والقدر خیرہ و شرہ لفظ آیا ہے، تو عربی میں قدر لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں تقدیر استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے قضا۔ قضا مانے فیصلے خداوندی، یہ الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ دو لفظ قضا و قدر ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو دونوں مسئلے کو رل گڈھا کر دیتے ہیں لوگ، اور وہ قضا کا مسئلہ قدر میں گھسا دیتے ہیں، اور پھر طرح طرح کے اشکالات کھڑے ہوتے ہیں۔ قضا کیا ہے؟ قضا کے معنی ڈیسیژن، فیصلہ۔ ایک حدیث اس کے ساتھ ملاؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں سے باہر تشریف لائے، دو ہاتھ یوں کر کے۔ مسجد میں صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے یہ رجسٹر ہے، اس میں تمام جنتیوں کے نام لکھے ہیں، اور آخر میں ٹوٹل لگا دیا ہے، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔
اور بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جہنمیوں کا رجسٹر ہے، اس میں تمام جہنمیوں کے نام ہے، اس کے آخر میں ٹوٹل ہے، اس میں اب کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یوں کر کے پھر حضور نے وہ رجسٹر یوں کر دی۔ یہ تقدیر نہیں ہے، یہ قضا کا مسئلہ ہے، یہ فیصلے خداوندی۔ اس فیصلے خداوندی کو تقدیر کا مسئلہ لوگ کر دیتے ہیں، اور پھر اشکال کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی جب جنت میں جانے والے طے ہیں، جہنم میں جانے والے طے ہیں، تو ففیم العمل، اب عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ سوال آج نہیں پیدا ہوتا، یہ صحابہ نے کیا تھا۔ جب حضور نے یہ 2 رجسٹر لا کر فرمایا تو صحابہ نے یہ عمل کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب جنت میں جانے والوں کا ٹوٹل ہے اور اس میں اب کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جہنم میں جانے والوں کا بھی ٹوٹل ہے، تو ففیم العمل، اب عمل کرنے سے کیا حاصل ہے؟ جس کا جنت میں جانا طے ہے وہ جنت میں جائے گا، جس کا جہنم میں جانا طے ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، حضور نے فرمایا عمل کرتے رہو، ہر ایک کے لیے وہی کام آسان کیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ یہ حضور نے جو ارشاد فرمایا، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور ملاؤ۔ ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا، ارأیت یا رسول اللہ دواء نتداوی بہ ورقا نسترقیہ ایرد من قدر اللہ شیئا، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم علاج معالجے کرتے ہیں، میڈیسن، دوائیں لاتے ہیں ڈاکٹر سے، اور یہ جو جنتر منتر اور تعویذ گنڈے کرتے ہیں، تو کیا ان دواؤں سے اور ان تعویذوں سے اللہ کی تقدیر ٹل سکتی ہے؟ اللہ کا فیصلہ ٹل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ذالک من قدر اللہ، حضور نے فرمایا یہ تم علاج معالجے کرتے ہو، یہ اللہ کے ڈسیزن میں شامل ہے، انکلوڈ ہے۔ یہ جو تم جنتر منتر تعویذ گنڈے کرتے ہو، یہ اللہ کے ڈسیزن میں انکلوڈ ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کو اس کے ساتھ ملاؤ۔ اب سمجھو، اللہ کا جو ڈیسیژن ہے، اس ڈیسیژن میں سب سلسلہ اسباب و مسببات کا سلسلہ شامل ہے کہ فلاں بندہ جنت میں جائے گا تو ایمان لائے گا، پھر یہ نیک عمل کرے گا، یہ نیک عمل کرے گا، یہ نیک عمل کرے گا، کرتے کرتے ایمان پر وفات پائے گا اور جنت میں جائے گا۔ اور فلاں بندہ کفر کرے گا اور یہ برائی کرے گا، یہ برائی کرے گا، یہ برائی کرے گا، اور کفر پر اس کا انتقال ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ یہ پورا سیریز اس میں بھی داخل ہے، اس میں بھی داخل ہے۔ صرف یوں فیصلہ نہیں ہے کہ زید جنت میں جائے گا، بکر جہنم میں جائے گا، ایسا فیصلہ نہیں ہے، پورا فیصلہ اس طرح سے۔ اور یہ جو پورا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہوگی جو پارشیلی اختیار رکھے گی۔ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا ہی ایسا کیا ہے جس کے پاس پارشیلی اختیار ہے، ٹوٹلی کمپلیٹلی نہیں۔ اور دیگر جانوروں کے پاس میں پارشیلی بھی اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ 2 مثالوں سے سمجھو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس میں ایک آدمی آیا ہے، اس نے کہا میں مختار ہوں یا مجبور، میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے اختیار سے کرتا ہوں یا مجبور؟ تو حضرت علی نے فرمایا اپنے اختیار سے بھی کرتا ہے اور مجبور بھی ہے، دونوں باتیں جمع ہیں، تو مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا ایک پیر اٹھا لو، ایک پیر اٹھا لیے۔ حضرت نے فرمایا دوسرا اٹھا لو، دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو اتنے تم مختار تھے، اب مجبور ہو۔ حضرت علی نے سمجھایا کہ دیکھو یہاں تک تمہارا اختیار تھا، آگے تو مجبور ہو گئے۔ یعنی ہر معاملے کا جو آخری سرا ہے اس میں آدمی مجبور ہے، وہ خلق کا پیدا کرنے کا سرا ہے، اور اسباب کے اختیار کا جو شروع کا سلسلہ ہے اس میں مختار ہے۔ دوسری مثال لو،
گاؤں میں ایک بھینس کھونٹے سے کھل گئی، بھاگی، اس نے اپنی جولان میں بچہ اس کے پیروں میں بھینس کے آ گیا، بچہ مر گیا۔ پھر آگے بڑھی، ایک دوسرا بچہ پیروں میں آیا، وہ بھی مر گیا۔ پھر آگے بڑھی، ایک تیسرا بچہ پیروں میں آیا، وہ بھی مر گیا۔ پھر بہرحال بھینس پر کنٹرول کر لیا۔ بتاؤ، پہلے بچہ اس کے پیروں میں مر گیا، اس کے بعد جب دوسرا بچہ پیروں میں آیا تو بھینس کے دل کا کیفیت پہلے سے اور دوسرے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ جیسا بے تکلف اس نے پہلے بچے کو کچل دیا ہے، اسی دل کی کیفیت کے ساتھ دوسرے بچے کو کچلا ہے، اور اسی دل کی کیفیت کے ساتھ تیسرے بچے کو کچلا ہے۔ اور اگر انسان کی گاڑی میں خدا نہ خواستہ کوئی بچہ آ جائے تو اس کے دل کا یہ حال ہوگا کہ آئندہ 20 سال تک وہ غلطی نہیں کبھی لوٹائے گا۔ جب کوئی بچہ دودھ لے جائے فوراً محتاط ہو جائے گا، اور دوسرا بچہ اس کی گاڑی میں اسی رو میں مر نہیں سکتا ہے، تیسرے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو پہلا بچہ بھول سے بے خبری میں بچہ اس کی گاڑی میں مر گیا، اس کا اثر اس کے دل نے قبول کیا ہے اور بھینس نے کوئی قبول نہیں کیا ہے۔ یہ فرق ہے کہ انسان شروع میں اختیار رکھتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میری بھول سے، میری غلطی سے بچہ مرا ہے، اور بھینس یہ نہیں سمجھتی، بھینس جانتی میرا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابتدائی درجے میں انسان اختیار رکھتا ہے اور انسان سمجھتا ہے، اور بھینس ابتدائی درجے میں اختیار نہیں رکھتی اور وہ کچھ سمجھتی بھی نہیں۔ بھینس کنٹرول میں کر دی، اور پھر اس کا تینوں بچوں کے باپ لاٹھیاں لے کر کے آئے، دڑا دڑ بیٹھ کے پیچھے شروع کی، تو تھوڑی دیر تو لوگ خاموش رہیں گے۔ پھر لوگ کیا کہ ارے بھائی کتنا مارو گے، بیچارہ جانور ہی تو ہے۔ سب لوگ سفارش کریں گے بھائی کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے۔ کوئی مقدمہ نہیں کرتا ان کے اوپر، کوئی کورٹ میں کیس نہیں کرتا بھینس پر۔ وہ 3 بچوں کے باپ بھی اس بھینس کے خلاف مقدمہ نہیں کرتے۔ اور یہ انسان، اگر اس نے گاڑی روک لی، یہاں کی بات نہیں کہہ رہا، انڈیا کی بات کہہ رہا ہوں، اگر اس نے گاڑی یہاں روک لی تو بچے کے ساتھ اس کا بھی بھورتا لوگ بنا دیں گے۔ اسی لیے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کنڈکٹر اور ڈرائیور نکل کے بھاگ جاتے ہیں، گاڑی پڑی ہے۔ اور لوگ یہ کہیں گے اس خبیث کے مقدمہ کر کیفر کردار تک پہنچا، سزا دو پوری۔ تو دیکھو انسان کے ساتھ معاملہ اور ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے بھول سے نہیں جان کر بچے کو مارا ہے تو ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور بھینس کے خلاف کوئی سبھی سفر کے بھی جانوری ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا شروع کا کچھ حصہ اختیار رکھنا یہ سب جانتے ہیں، خود مجرم بھی جانتا ہے، دوسرے بھی سمجھتے ہیں، اور آخری درجے کو تو بہرحال اللہ کے اختیار میں۔ اور بھینس کا شروع سے آخر تک کوئی اختیار ہی نہیں، یہ بات بھینس بھی جانتی ہے اور لوگ بھی جانتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ انسان کا شروع کا درجہ اختیار میں ہے، آخری درجہ اختیار میں نہیں، اس کی کیا دلیل؟ دیکھو اس کی دلیل نقلی تو قرآن میں ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، نہیں چاہو گے تم مگر یہ کہ رب العالمین چاہیں۔ اللہ کے چاہے بغیر ہم انسان چاہ بھی نہیں سکتا۔ نقلی دلیل تو یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل، ہر فعل، حتیٰ کہ انسان کا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے تابع ہے۔ اور عقلی دلیل سنو، بہت چھوٹی سی ہے، غور کرو۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، جب ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں؟ سوچو، اللہ کی مخلوق اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو سکتی؟ تو ہمارا کوئی فعل اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تو ہم ہی اللہ بن گئے، تب تو ہم ہی اللہ بن گئے۔ اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ہم اللہ ہوئے، جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے وہ اللہ ہے۔ لہذا ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا کوئی حال اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے ماتحت ہے، ہمارا ہر کام اللہ کے ماتحت ہے۔ پھر ہمارا اختیار بھی ہے، اختیار پارشلی ہے، ٹوٹلی نہیں ہے۔
اور ہر فعل کا آخری سرا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ جو شروع کا ابتدائی سرا ہمارے اختیار میں ہے، اسی پر جزا و سزا ہے۔ برائی کرو گے سزا ملے گی، یہ شروع کا جو اختیار ہے اس کی بنیاد پر۔ اچھا کام کرو گے ثواب ملے گا، یہ شروع کا اختیار ہے۔ ہم نے اپنے اختیار سے اچھا کام کیا، ہم نے اپنے اختیار سے برا کام کیا، شروع کا حصہ۔ آخر کا ہر کام آخری سرا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے اختیار سے بندے کا کوئی حال باہر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی حضور نے فرمایا تھا کہ تم جو دوائیں کرتے ہو، تعویذ گنڈے کرتے ہو، یہ بھی اللہ کے ایک ڈیسیژن میں شامل ہے کہ اللہ نے انسان کے بارے میں یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ یہ پارشلی اختیار رکھنے والی مخلوق ہے اور وہ اپنے اختیار سے کام کرے گی، اور اس کے کام کا آخری اللہ کے پیدا کریں گے۔ اور وہ جو شروع میں اپنے اختیار سے دوا دارو کرے گا، علاج معالجہ کرے گا، یہ سب کام کرے گا، اسی پر جزا و سزا مرتب ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ قضا کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے تمام اپنی کائنات کے بارے میں کوئی چیز امر منتظر نہیں ہے جو اللہ کو ازل میں نہ معلوم ہو، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہ ہے کہ انسان ایسی مخلوق ہوگی، بھینس ایسی مخلوق ہوگی، طوطا ایسی مخلوق ہوگی، اور یہ چونکہ بے اختیار ہیں لہذا ان کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں ہے۔ انسان اختیار والی ہے اور ایک درجے تک کا اختیار ہے، اسی اختیار سے جو کام کرے گا، اور اختیار نہیں ہے سوتے ہوئے کام کیا، کوئی جزا و سزا نہیں۔ کیوں؟ سوتے ہوئے جو انسان نے کام کیا اس میں اس کے پارشلی اختیار کا کوئی دخل نہیں، چوک گئے، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ وہ سمجھا کہ کوئی کیا خرگوش ہے، اس نے تیر چلایا، گولی چلائی، اتفاق سے ایک آدمی جھاڑی میں پخانا کر رہا تھا، اس کو گولی لگ گئی، مر گیا۔ یہ قتل خطا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے ارادے اس کو نہ شکار سمجھ کے مارا ہے۔ وہ مرنے کی دیت تو آئے گی، اس کا خون بہا تو دینا پڑے گا، مگر گناہ نہیں۔ ایسے ہی بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، اس سے گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے اختیار سے کام نہیں کیا۔ بہرحال اس مسئلے کو دو مسئلے الگ الگ کر لو، ایک تیسرا مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ ہے اللہ کے علم ازلی کا، کہ اللہ ازل میں اپنی کائنات کے تمام احوال جانتے ہیں۔ یہاں پھر سوال ہے کہ جو اللہ جانتے ہیں ویسا ہی ہونا ضروری ہے؟ پھر وہی تقدیر کا مسئلہ آ کر کھڑا ہو گیا کہ جب اللہ جانتے ہیں کہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، تو ایسا ہونا ضروری ہے، انسان کا کہاں اختیار رہا؟ پھر وہاں وہی ہے کہ اللہ جانتے ہیں، صرف جانتے ہیں اتنا نہیں ہے، اسباب و مسببات کے پورے سلسلے کو جانتے ہیں کہ فلاں انسان اپنے اختیار سے ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، جنت میں جائے گا، فلاں بندہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا، برائیاں کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے جاننے سے ایسا ہو جانا ضروری نہیں۔ ایک مثال سمجھو، میری کلاس ہے، میں اپنے تجربے سے یہ بات جانتا ہوں کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا، یہ تھرڈ آئے گا، یہ ناکام ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ سال بھر میرے پاس پڑھتے ہیں تو میں ان کی ایبلٹی جانتا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں جیسا میں جانوں ایسا ہونا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے جس کے بارے میں میں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ فیل ہو جائے گا، یہ فرسٹ آ جائے گا۔ لیکن جو اللہ جانتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا علم کامل ہے، اگر اللہ جانتے ہیں اس کے خلاف ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا علم کہاں ہوا؟ وہ تو ٹیچر جیسا علم ہو گیا۔ ٹیچر کے علم میں اور اللہ کے علم میں کیا فرق رہا؟ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ گویا یوں کہو کہ ٹیچر جو جانتا ہے اس کے مطابق 99% ہوتا ہے، 100% ایسا ہونا ضروری نہیں۔ اور اللہ جو ہونے والا وہی جانتے ہیں، جو ہونے والا وہی جانتے ہیں۔ جب ہونے والا ہے وہی جانتے ہیں تو اب اللہ کے جاننے کے مطابق ہونے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ جو ہونا ہے وہی جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی محنت اور استعداد سے اول آئے گا، یہ بندہ اپنی محنت اور استعداد سے دوم آئے گا۔ اللہ جو ہونا ہے اسی کو ازل سے جانتے ہیں۔ اور اگر رزلٹ آنے کے بعد میں جیسے ٹیچر نے جانا
ایسا ہی اگر اللہ جانیں گے تو اللہ میں اور ٹیچر میں کیا فرق ہوا؟ میرے بھائیو، اللہ کا علم عالم الغیب و شہادہ ہیں، وہ اپنی کائنات کے بارے میں جو کچھ پلاننگ ہے اور ڈیسیژن ہے، اس ڈیسیژن کے مطابق انسان اپنے اختیار سے جو کام کرنے والے اسے ازل سے جانتے ہیں۔ غرض یہ تین مسئلے ہیں، ان میں ایسا قریبی تعلق ہے کہ ذرا ان کو ایک دوسرے کے حدود کے اندر داخل کر دو گے تو اشکال کھڑے ہو جائیں گے۔ تین مسئلے، ایک مسئلہ ہے اللہ نے انسان کے لیے بھلی بری پلاننگ کی ہے، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ ایک اللہ کا ڈیسیژن ہے، اللہ کا ڈیسیژن یہ ہے کہ بھینس کبوتر میں کوئی اختیار نہیں ہوگا، انسان اختیار رکھنے والی مخلوق ہوگی، یہ اللہ نے اپنی مخلوقات کے بارے میں ڈیسیژن لیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے اللہ کے ازل میں جاننے کا۔ اللہ ازل میں کیا جانتے ہیں؟ جو ہونا ہے اسی کو ازل میں جانتے ہیں۔ اللہ کے جاننے کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ ایک مثال سے سمجھو، تاج محل کو آپ جانتے ہیں تو آپ کا جاننا، آپ کا نالج اکارڈنگ کب ہوگا؟ جب آپ تاج محل میں جا کر سارا دیکھ کر کے پھر جان لے گے بھی تاج محل ایسا ہے، تو آپ کا علم تابع ہوا معلوم کے، وہ جو تاج محل معلوم ہے اس سے آپ کا علم ہوا۔ آپ جیسا آن دا اسپاٹ جیسا تاج محل ہے ایسا اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کا علم رائٹ ہے، اور اگر اس کے خلاف جانتے ہیں تو آپ کا علم رانگ ہے۔ اور میں آنکھ بند کر کے اپنے ذہن کے اندر تاج محل بناؤں، اور تاج محل ذہن میں بنا کر میں نے جان لیا، تو جیسا میں نے اپنے ذہن میں بنا کر جان لیا آن دی اسپاٹ تاج محل کا ایسا ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ میں ذہن میں جو خاکہ بناؤں گا اس کے مطابق کہاں ہونا ضروری ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں خاکہ بنا دیا ہو اسی کے مطابق ہو، نہیں، بندے پیدا ہو کر اپنے اختیار سے جو کریں گے اس کو اللہ ازل سے جانتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں تاج محل آگرے میں وجود میں آئے تب اسے دیکھ کر اسے جان سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے تاج محل کے جاننے کے لیے ضروری نہیں کہ وجود میں آئے، اس کے وجود سے پہلے ازل سے اللہ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ جیسا جانتے ہیں ایسا تاج محل کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تاج محل جیسا بنے گا ایسا اللہ ازل سے جانتے ہیں۔ یہ تین مسئلے الگ الگ ہیں، اللہ کے علم ازلی کا مسئلہ، اللہ کے ڈیسیژن کا مسئلہ کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کس مخلوق کے بارے میں کیا ڈیسیژن لیا ہے، اور اللہ کی بھلی بری تقدیر اور پلاننگ کا مسئلہ۔ یہ تین مسئلے الگ الگ، بالکل خانے الگ الگ کا اشکال ختم ہو جائیں گے، اور ان کو الگ الگ آپ نہ کر سکیں تو آپ کے ذہن کے اندر کھچڑا ہو جائے گا، طرح طرح کے اشکال ہوں۔ تو خیر، تو بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ 7 عقیدے لا الہ الا اللہ میں سے کیسے نکلے۔ اسی طریقے سے وہ جو 54 عقیدے ہیں، 103 عقیدے ہیں، وہ بھی سب اسی میں سے نکلتے ہیں۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرتے ہیں، کوئی گناہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ دیکھو، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اس میں سے 3 عقیدے اور نکل گئے۔ یوں وہ سب عقیدے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کو سمیٹو گے تو ایک عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس میں نے جو خاص نقطہ بتایا وہ یاد رکھنے کا ہے کہ لا الہ الا اللہ نجات ہے، لا الہ الا اللہ پر نجات ہے، مگر کون سا لا الہ الا اللہ؟ وہ لا الہ الا اللہ جس کے اندر محمد الرسول اللہ ہے، اس لا الہ الا اللہ پر نجات ہے۔ اور اگر اس لا الہ الا اللہ میں موسیٰ رسول اللہ تو ہے مگر عیسیٰ رسول اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو اس لا الہ الا اللہ پر نجات نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ جس میں عیسیٰ رسول اللہ تو ہے مگر محمد الرسول اللہ اس میں شامل نہیں ہے، تو اس لا الہ الا اللہ پر کوئی نجات نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بتایا کہ کافر کا لفظ آج کل گالی بن گیا ہے، تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس لفظ کو استعمال کریں۔ اس لفظ کے معنی نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے کیا نہ ماننے والے؟ آخری رسول جس کا پیریڈ چل رہا ہے اس کو اور اس کے دین کو اور اس کی کتاب کو نہ ماننے والے، یہ معنی ہے اس کی۔
تو میں تو یہ مثال دے رہا تھا، اصل مجھے یہ سمجھانا تھا کہ دین کی بنیادیں، اصل بنیاد قرآن کریم ہے، مگر اس قرآن کریم اس ربڑ کو کھینچو گے تو اس میں سے اور بنیادیں نکلیں گی۔ یہ مسئلہ مجھے تو اصل تو سمجھانا ہے، اور یہ تو مثال میں گئے اور کہیں سے کہیں نکل گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ حضرات کا ذہن بھی بہت بوجھل ہو گیا ہوگا، اس لیے اب اس کو یہیں رکھو، کل پھر یہاں سے لے کر چلیں گے، جہاں سے بسم اللہ کی تھی وہیں سے لے کر چلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔